قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے، کیا آپ میں یہ عادات و خصائل موجود ہیں؟ سخاوت، اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے مال کا صدقہ کرنے والے اور دوسروں کے مال سے پرہیز کرنے والے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابن عباس بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان کے مہینے میں تو اور سب دنوں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ بہت پر اثر وضع مردوں کی قبر کی طرف دیکھنے کے مترادف ہے۔ اپنی خیر خواہ اور دیانت دار بہن بھائیوں سے اپنے عیوب کی معلومات حاصل کرو۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی زبان پر قابو رکھے۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، نجات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا۔ بہترین انسان وہ ہے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر گھڑی کیا کرتے تھے۔ بہترین سخی انسان وہ ہے جو تنگی کے حالات میں بھی سخاوت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سائل کو کچھ نہ کچھ دو، اگرچہ بکری کا جلا ہوا خر ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ شرم و حیا میں مضبوط وہ انسان ہے جو علیحدگی میں ایسا عمل نہ کرے جسے وہ کھلے عام بندوں کے سامنے کرنے سے شرم محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کا کام شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کریں کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ بہترین عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی اصلاح کیے بغیر کسی دوسرے کی اصلاح نہ کرے، کیونکہ لوگوں کو وہ نہیں کہنا چاہیے جس پر اپنا عمل نہ کریں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو؟ یہ بات اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ بہترین دوست وہ ہے جو اپنے دوست کی خامیوں کو دور کرے، اس کی اصلاح کرے اور اس کی لرزشوں سے درگزر کرے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آل عمران 110۔ تم بہترین امت بنا کر لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسروں کے کام آنا بڑا عظیم کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جب تک بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ عصمت یعنی پاک دامنی، یہ برے اعمال سے رکنے اور ایسے امور سے دوری کا نام ہے جو ناجائز اور غیر شرعی ہوں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، فالصالحات القانتات الحافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سورۃ النساء۔ پس نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما برداری کرنے والی اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ اس آیت میں عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت کریں اور خاوندوں کی عدم موجودگی میں ان کے مالوں کی اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ صدق، سچ بولنا یہ نیکی کی طرف اور نیک کی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، تم سچ ہی بولا کرو کیونکہ سچ بولنا نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں۔ ایثار، اپنی بجائے دوسروں کو ترجیح دینا۔ جس نے اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دی، اس کا رب اسے اپنی محبت اور جنت کا حقدار اور وارث بنا دے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سورۃ الحشر 9۔ اور وہ انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، خود تنگی میں ہی ہوں۔ رضا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے والی عورت اپنے رب کی محبت کے تحت زندگی گزارتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی تقدیر مقرر کر دی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ سورۃ القمر 49۔ ہم نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔
تواضع عاجزی اور انکساری کرنے والی عورت عبادت کرنے والی نیک عورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اور نہیں کوئی اللہ کی خاطر تواضع کرتا مگر اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے۔ اطمینان مطمئن انسان چیز کے کھو جانے پر غم نہیں کھاتا اور نہ ہی موجودہ چیز پر زیادہ خوش ہوتا ہے اور نہ ہی آنے والے حالات سے خوف کھاتا ہے، کیونکہ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیا ہے ان کا انجام اس دن اچھا ہوگا۔ انہیں رب العالمین آواز دے گا اور کہے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے پاکیزہ روح، تو آج میرے ان بندوں میں شامل ہو جا جنہیں نہ کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی حزن و ملال، اور تو ان کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جا۔ حیا باحیا عورت مومن عورتوں میں ہے اور مومن عورتوں کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا مقام جنت ہے۔ سکنیت سکون دل میں ہے تو اپنے مصائب سے خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی پریشانیوں پر غم کھائیں۔ شکر جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کا دل سے یقین کریں اور ساتھ اقرار کرنا کہ وہ اللہ ہی کے فضل و رحمت سے ہیں، شکر کہلاتا ہے۔ پھر ان نعمتوں کو ہر بھلائی کے کام میں اپنے اعضاء کے ساتھ استعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہے اور یہ سعادت صرف مومن کے نصیب میں ہے۔ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ استقامت احکام شریعہ پر عمل پیرا ہونے اور شریعت کے مخالف امور سے اجتناب میں ثابت قدم رہنے کا نام استقامت ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی کے فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے سوال نہ کروں۔ تو آپ نے فرمایا، کہوں میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ حلم بردباری عورت کو اپنے اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً آپ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، حلم اور سنجیدگی۔ صبر کرنے والے عورت اور مرد تینوں دنیا میں کامیاب ہونے والے اخلاقیات سے متفید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں سے آزماتا ہوں اور وہ صبر کرے تو میں اس کو ان کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہوں۔ تقویٰ یعنی رب ذوالجلال کا خوف اپنے دل میں رکھنا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ متقی، غنی اور گمنام بندے کو پسند کرتا ہے۔ ایمانت دار عورت اور مرد اللہ تعالیٰ اور تمام لوگوں کو بھی محبوب ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جس میں ایمانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ وفادار انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حقوق العباد کو صحیح طور پر ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے کروائیں۔